بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس خصوصی نشست میں سب کا خیر مقدم۔ ہم آج بات کر رہے ہیں حقیقی آزادی پر، لیکن ایک آپ کہہ لیں خاص زاویے سے، قرآن کریم کی روشنی میں۔ اور اس گفتگو کی بنیاد سید امون رضوی کے کام ٹرو فریڈم سے لیے گئے کچھ نکات ہیں۔ تو یہ مواد اصل میں اللہ کے کلام سے براہ راست رہنمائی لیتے ہوئے ہمیں یہ تصور سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ہمارا مقصد آج یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کی نظر میں آزادی صرف وہ جو چاہو کرو والی بات کیوں نہیں ہے، اور اس کا تعلق انسانی وقار، علم اور الہی ہدایت سے کتنا گہرا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کیا آزادی بس پابندیوں کا نہ ہونا ہے یا کچھ اور؟ جی، یہ سوال بہت اہم ہے، خاص طور پر آج کل جب بھی آزادی کا لفظ سنیں تو ذہن فوراً جاتا ہے لامحدود اختیار کی طرف، اپنی مرضی کرنے کی طرف، بھلے ہی اس کے نتائج کچھ بھی نکلے۔ لیکن قرآن کریم جو تصویر پیش کرتا ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ وہ بات کرتا ہے آزادی کی، جہالت کے اندھیروں سے نکلنے کی، ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے کی، اور سب سے بڑھ کر اپنی نفسانی خواہشات کی غلامی سے نجات کی۔ یہ وہ آزادی ہے جو انسان کو آپ کہیں اندھیروں سے نکال کر اللہ کی سچائی کی روشنی کی طرف لاتی ہے۔ اچھا، تو یہ سفر، یہ تصور شروع کہاں سے ہوتا ہے پھر؟ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کی جڑ، اس کی بنیاد انسان کے اپنے وقار میں ہے۔ قرآن مجید تو بہت واضح کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک فطری عزت دی ہے، ایک مقصد دیا ہے۔ جیسے سورۃ اسراء میں فرمایا آیت 70 میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا اور پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فضیلت عطا کی۔ یہ آیت یہ تو انسان کا مقام بہت اونچا بتا رہی ہے۔ بالکل، اور یہی آپ سمجھیں نقطۂ آغاز ہے۔ قرآن کی نظر میں آزادی کی پہلی شرط ہی یہی ہے کہ انسان اپنی اس پیدائشی قدر و منزلت کو سمجھے کہ اسے غلامی یا پستی کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ عظمت کے لیے، زمین پر اللہ کے نائب کے طور پر ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جب تک انسان اپنی اس حیثیت کو نہیں پہچانتا نا، وہ حقیقی آزادی کی طرف پہلا قدم اٹھا ہی نہیں سکتا۔ یہی احساس تکریم، یہی وقار ہے جو اسے پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لاتا ہے۔ یعنی خود کو پہچاننا، اپنی اہمیت جاننا، یہ پہلا زینہ ہے۔ اچھا، یہ سمجھ لیا کہ انسان محترم ہے، تو اگلا مرحلہ کیا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جہالت کے پردے ہٹانے سے متعلق ہے۔ ذرائع میں قرآن کو بار بار روشنی کہا گیا ہے، جو گمراہی کے اندھیروں سے نکالتی ہے۔ آپ نے درست کہا، قرآن خود کو اسی طرح پیش کرتا ہے۔ سورۃ ابراہیم کی پہلی آیت ہی دیکھ لیجئے، الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، اس غالب قابل تعریف اللہ کے راستے کی طرف۔ یہاں اندھیرے کیا ہیں؟ جہالت، گمراہی، غلط عقائد، اور روشنی کیا ہے؟ علم، ہدایت، سچائی۔ اور سورۃ الاسراء کی آیت 82 بھی، وہ بھی تو یہی کہتی ہے نا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یعنی اور ہم قرآن میں سے وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے یہ خسارے کے سوا کچھ نہیں بڑھاتا۔ تو یہ علم صرف جانکاری نہیں، بلکہ ایک طرح کی شفا بھی ہے۔ یقیناً یہ روحانی اور فکری بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ ان آیات سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ حقیقی آزادی کا دوسرا اہم ستون علم اور ایمان ہے۔ جب انسان جھوٹے نظریات، توہمات، ان سب کو چھوڑ کر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی سچائی کو قبول کرتا ہے تو وہ فکری غلامی سے آزاد ہوتا ہے۔ یہی علم اور ایمان اسے جہالت کی تاریکی سے نکال کر معرفت کی روشنی میں لاتے ہیں، اور یہ شفا اور رحمت کن کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ ٹھیک، تو پہلے انسان کو اس کی عزت یاد دلائی گئی، پھر اسے جہالت سے نکالنے کے لیے علم اور ہدایات دی گئی،
اب یہاں ایک بہت اہم سوال آتا ہے، انسان کے اپنے اختیار کا، اس کی مرضی کا، فری ول کا۔ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی بالکل، قرآن اس معاملے میں بہت واضح ہے۔ انسان کو صرف ہدایت دے کر چھوڑ نہیں دیا گیا، اسے انتخاب کا اختیار بھی دیا گیا ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت 29 دیکھیں، صاف فرما دیا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور کہہ دیجئے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، بس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ یہ آزاد مرضی کا کھلا اعلان ہے۔ لیکن اس آزادی کے ساتھ یقیناً کوئی ذمہ داری بھی تو ہوگی۔ لازماً، وہی تو آزادی کا امتحان ہے۔ سورۃ النجم کی آیت 39 اسی ذمہ داری کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ مطلب ہر شخص اپنے عمل کا، اپنی کوشش کا خود ذمہ دار ہے اور اسی کے مطابق نتیجہ پائے گا۔ تو انتخاب کی آزادی اور جواب دہی یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اور ایک اور آیت ہے سورۃ یاسین کی آیت 70، وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، تاکہ وہ اسے خبردار کرے جو زندہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ یہ ہدایت بھی اسی پر اثر کرے گی جس کا ضمیر زندہ ہو، دل زندہ ہو۔ بالکل، یہ نقطہ بہت گہرا ہے۔ ان آیات سے مجموعی طور پر جو تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی، سمجھ دی، پھر صحیح اور غلط کا راستہ بھی دکھا دیا۔ اب یہ انسان پر چھوڑ دیا کہ وہ کون سا راستہ چنتا ہے۔ اسے خود مختاری دی گئی ہے، آٹونومی۔ لیکن یہ خود مختاری ایک امانت ہے، ایک آزمائش ہے، اور جو لوگ اپنے زندہ ضمیر کے ساتھ اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں وہ نہ صرف آخرت میں بلکہ اسی دنیا میں بھی اس کے اچھے نتائج دیکھتے ہیں۔ تو آزادی صرف حق نہیں، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ تو آزادی، اختیار، ذمہ داری، یہ سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ سمجھنے کے بعد علم کی فضیلت پر جو اتنا زور دیا گیا ہے وہ بھی اسی تصور سے جڑتا ہوا لگتا ہے۔ ذرا یہی بتاتے ہیں کہ قرآن علم والوں کا درجہ بہت بلند کرتا ہے۔ جی ہاں، علم کو تو حقیقی آزادی کی کنجی کہا گیا ہے۔ سورۃ الزمر کی آیت 9 میں سوالیہ انداز میں یہ حقیقت بیان کی گئی، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے جواب نفی میں ہے۔ علم انسان کو جہالت کی غلامی سے نکالتا ہے۔ اور سورۃ المجادلہ کی آیت 11 میں تو درجات کی بلندی کا باقاعدہ ذکر ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں سے ایمان لانے والوں اور علم دیے جانے والوں کے درجات بلند کرے گا۔ یعنی ایمان کے ساتھ علم ہو تو یہ ایک اضافی فضیلت ہے جو انسان کو اور بلند کرتی ہے۔ بالکل، یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جہالت ہر قسم کی غلامی کی جڑ ہے، چاہے وہ رسم و رواج کی غلامی ہو یا جھوٹے خداؤں کی یا پھر اپنی ہی نفسانی خواہشات کی، یعنی اپنی ان کمزوریوں یا بے لگام چاہتوں کی پیروی جو انسان کو غلط راستے پر ڈال دیتی ہیں۔ علم، خاص طور پر وہ علم جو وحی الہی پر مبنی ہو، وہ ان تمام زنجیروں کو توڑ دیتا ہے۔ یہ انسان کی بصیرت کو کھولتا ہے، اسے صحیح اور غلط میں فرق سکھاتا ہے اور یوں اسے حقیقی معنوں میں آزاد کرتا ہے۔ یہ آزادی صرف باہر کی پابندیوں کا نہ ہونا نہیں بلکہ اندر سے باشعور اور بااختیار ہونا ہے۔ یہ بات واقعی اہم ہے کہ علم اندرونی آزادی لاتا ہے۔ اچھا، اب تک ہم نے دیکھا کہ آزادی کی بنیاد وقار پر ہے، اسے علم سے روشنی ملتی ہے، اختیار اور ذمہ داری ساتھ ہیں۔ ذرائع میں ایک اور دلچسپ پہلو ہے اللہ کی پکار پر لبیک کہنا۔ سورۃ الانفال کی آیت 24 ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ یہاں زندگی سے کیا مراد ہے؟ یہ عام جسمانی زندگی تو نہیں لگتی؟ نہیں، یہ آیت حقیقی آزادی کے تصور کو ایک نئی گہرائی دیتی ہے۔ یہاں زندگی سے مراد صرف سانس لینا یا چلنا پھرنا نہیں ہے، یہ ایک زیادہ بھرپور، زیادہ بامعنی زندگی کی طرف اشارہ ہے۔ روحانی زندگی یعنی اسپرچول وائٹیلٹی۔
اخلاقی قوت مورل سٹرینتھ، اور دل کا سکون انر پیس۔ ہمارا یہ مادی جسم تو وہ تو فانی ہے، مٹی سے بنا مٹی میں مل جائے گا۔ اصل زندگی تو روح کی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ روح کو حقیقی زندگی تب ملتی ہے جب وہ اپنے خالق کی پکار سنتی ہے، اس پر لبیک کہتی ہے، جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایت پر چلتی ہے۔ تو یہ پکار اصل میں ایک دعوت ہے، ایک حقیقی، ابدی اور پرسکون زندگی کی طرف۔ یہی وہ زندگی ہے جو انسان کو دنیا کی بے مقصدیت، الجھنوں، ان سب سے آزاد کرتی ہے۔ گویا اللہ کی ہدایت پر چلنا ہی اصل زندگی ہے، اور یہی حقیقی آزادی ہے۔ اچھا، اس تصور کو اگر مزید آگے بڑھائیں تو قرآن ان لوگوں کے لیے ایک خاص وعدہ بھی کرتا ہے جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں۔ سورۃ النحل آیت 97 میں ارشاد ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی جو کوئی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی، حیات طیبہ عطا کریں گے، اور ہم انہیں ان کے بہترین اعمال کا اجر ضرور دیں گے۔ یہ حیات طیبہ کیا ہے؟ یہ پاکیزہ زندگی، بامقصد زندگی۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ اسی دنیا میں عطا کی جانے والی زندگی ہے۔ یہ وعدہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ نیکی کا راستہ اپناتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حقیقی آزادی کا پھل صرف آخرت میں نہیں ملتا، بلکہ اسی دنیا میں بھی ایک بہتر، پر اطمینان اور باوقار زندگی کی شکل میں ملتا ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جو نفس کی غلامی سے، لالچ سے، حسد سے، بے چینی سے، ان سب سے پاک ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم سورۃ العنکبوت کی آیت 64 کو ملا کے دیکھیں تو تصویر شاید مکمل ہو جاتی ہے۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور یہ دنیاوی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، کاش وہ جانتے۔ تو ان دونوں آیات میں ایک توازن نظر آ رہا ہے۔ بالکل، ایک طرف دنیا میں حیات طیبہ کا وعدہ ہے، تو دوسری طرف یہ یاد دہانی بھی ہے کہ اصل ہمیشہ رہنے والی زندگی تو آخرت کی ہے۔ حقیقی آزادی اصل میں اسی شعور کے ساتھ جینے کا نام ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ایک پڑاؤ ہے، اصل منزل آخرت ہے۔ تو آزاد شخص وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی آخرت کو نظر میں رکھے، جو دنیا کی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق پاکیزگی اور نیکی سے گزارے تاکہ آخرت کی حقیقی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی میں کامیابی ملے۔ یہی آزادی کا حتمی مقصد ہے، دنیا میں ایک بامقصد اور پاکیزہ زندگی، اور آخرت میں دائمی فلاح۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں، اس کا نچوڑ نکالیں، تو قرآن کریم کے مطابق حقیقی آزادی کا تصور جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے، اس سے بہت مختلف، بہت گہرا ہے۔ یہ صرف قوانین یا پابندیوں سے چھٹکارا نہیں ہے، نہ ہی یہ اپنی مرضی کے مطابق مطلب بے لگام زندگی گزارنا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ خلاصہ یہی ہے کہ قرآن کی نظر میں حقیقی آزادی کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کی دیوی عزت اور وقار کو پہچاننا۔ یہ ہے جہالت، ظلم اور سب سے بڑھ کر اپنی نفسانی خواہشات کی قید سے رہائی پانا۔ یہ علم اور سچائی کی روشنی میں جینا ہے۔ یہ آزاد مرضی کا ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور آخر میں یہ اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا ہے کہ دنیا میں بھی پاکیزگی اور سکون ملے، اور آخرت کی ابدی کامیابی بھی۔ یعنی یہ ایک اندرونی تبدیلی ہے، ایک روحانی بلندی کا سفر ہے جو صرف باہر کے حالات پر منحصر نہیں۔ یقیناً، جب کوئی اس قرآنی تصور آزادی کو سمجھتا ہے اور اپناتا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں آزاد ہوتا ہے، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنی روح میں۔ یہ ایک ایسی اندرونی کیفیت ہے جو باہر کی مشکلات یا پابندیوں کے باوجود بھی قائم رہ سکتی ہے۔ یہ غلامی کے ہر تصور سے نجات کا نام ہے، چاہے وہ فکری ہو، نفسیاتی ہو یا روحانی۔ آج کی اس گفتگو کے آخر میں ایک سوال غور و فکر کے لیے چھوڑتے ہیں۔ آزادی کے اس تصور پر غور کرنا کہ آزادی کسی اعلیٰ مقصد کے لیے ہے، نہ کہ صرف رکاوٹوں سے فرار۔
یہ سوچ ہمارے روزمرہ کے فیصلوں اور زندگی کے بڑے مقاصد کو دیکھنے کا انداز کیسے بدل سکتی ہے؟